آج بڑے فخر سے جو سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو نا مسلمانوں کا قرآن ایک ہے، علی کی وجہ سے ایک ہے، مولا امیر المومنین کی وجہ سے ایک ہے۔ اب امیر المومنین تو بیٹھ کے گھر، اب لوگ آنا شروع ہو گئے، اشاعت اسلام پھیل رہی ہے، اب بھیجنا ہے لوگوں کو، مبلغ بنا کے بھیجنا ہے، جاؤ تبلیغ کرو اسلام کی۔ جس نے تبلیغ کرنے جانا ہے اسے کچھ خبر ہوگی تو وہ جا کے تبلیغ کرے گا، وہ کسی قبیلے میں جائے گا، وہ کہے گا زکوٰۃ دو، وہ کہیں گے کیوں دیتے ہیں، وہ کیا بتائے گا۔ اب جس کے پاس سارے راز تھے وہ گھر کے اندر ہے، اس سے مدد لینی نہیں تھی، اب اپنا دین بنانا شروع کیا۔ اب سب سے پہلا حملہ یہ ہوا کہ نماز کا طریقہ بدلو۔ میں کہانی کھول رہا ہوں، اگر طریقہ وہی رہا جو علی کا ہے تو پھر ہم میں اس میں کیا فرق ہوگا۔ پھر جب طریقہ بدلا تو طریقہ قرآن کی آیت سے نہیں بدلا۔ قادسیہ سے غلام آئے قیدی، انہیں کھڑا کیا گیا، وہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے تھے، تو کسی نے دیکھے کہا کتنا عاجز ہے یہ طریقہ، کتنا رحم آیا مجھے انہیں دیکھ کے، اگر مسلمان بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسے جائیں تو اللہ کتنا رحم کرے گا، چلو کل سے ہم نماز ایسے پڑھیں گے۔ یہ کیسے ہوا؟ میں حقائق پڑھ رہا ہوں، یہ کیسے ہوا؟ قرآن کی آیت سے نہیں، ایک ذاتی سوچ سے۔ یہ کس نے بدلا؟ اگلی سطر مجھے آخری بندے تک تائی چاہیے۔ یہ اس نے طریقہ بدلا جس نے زہرا سے کہا تھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب اپنا طریقہ بنانا شروع کر دیا، ایک ایک چیز نئی بنانی شروع کر دی، حتیٰ کہ جب حاکم شام کا دور آیا تو اس سے آگے دربار میں ایک بندے نے پوچھا کہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند رکھنی چاہیے کہ کھولنی چاہیے؟ اس نے کہا مسجد میں جا کے علی کے کسی شیعہ کو دیکھنا، اگر وہ بند کرتا ہو تم کھول لینا، وہ کھولتا ہو تو بند کر لینا۔ یہ میں باعث مزاح بات نہیں کر رہا کہ دین بنایا جا رہا تھا علی کی مخالفت میں۔ جو علی کرے گا ہم نہیں کریں گے، جو علی کہے گا وہ ہم نہیں کریں گے۔ آج فرق کیا ہوا، آج اثر کیا ہوا؟ آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے، حضور ماتم کرتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کڑی پہننا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ذوالجناح نکالنا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اچھا ہمیں فخر ہے، میں جب بھی اب یہ بات کرتا ہوں تو میں ممبر سے اپنی قوم سے کہا کرتا ہوں فخر کیا کرو، ہم علی کے نوکر ہیں۔ ساری زندگی خلافتوں نے سوال علی ہی سے کیا تھا، جو چپ بیٹھے تمہاری اپنی مرضی ہے، ہر سوال علی سے آ کے کرتے تھے، علی یہ کہاں لکھا ہے، علی یہ کہاں لکھا ہے، علی یہ کہاں لکھا ہے۔ زندگی میں علی بتاتے رہے، اب علی والوں سے پوچھا جا رہا ہے یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم بتا بھی دیں کہاں لکھا ہے، آپ نے پھر بھی نہیں کرنا، تو آپ کس لیے دیکھنا چاہتے؟ اگر آپ نے سب کچھ قرآن ہی سے دیکھنا ہے تو میں آج آخری مجلس میں سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو آپ نے نبی کے بعد طریقہ خلافت کا لیا، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بات ختم کرنے لگا ہوں جی، جھگڑے آسان کرنے لگا ہوں، لڑائیاں ختم کرنے لگا ہوں، شیعہ سنی کو ایک دوسرے کے قریب کرنے لگا ہوں۔ جائیں جا کے مذہب اہل سنت کے بڑے سے بڑے اسکالر کو اٹھا لینا، اس کی کتاب اٹھا لینا، اگر زندہ ہے تو اس سے جا کے پوچھ لینا کہ ہمیں بتائیں کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں۔ اس کا سنت آسان ترین ترجمہ یہ ہے، نبی جو کام کہے اور کرے اس پر عمل کرنا، اسے سنت کہتے ہیں۔ نبی جو زندگی میں کہے اور کرے اس کو کرنا، اسے سنت کہا جائے۔ یہ آسان ترین ترجمہ ہے، نبی اپنی زندگی میں جس کام کا حکم دے اور جو کر کے دکھائے اس پر عمل کرنا، اسے سنت کہتے ہیں۔ ہم نے اہل سنت کے علماء سے پوچھا بدعت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جو کام نبی نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو اور نبی کے بعد کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب سنت وہ جو نبی کہے اور کرے، بدعت وہ جو نبی کے بعد شروع ہو۔ اگر گھر میں بیٹھ کے گالی دینی ہے تیری اپنی مرضی ہے، سوشل میڈیا پہ میرے مذہب کا مذاق اڑانا تیری مرضی ہے، ورنہ حقیقت میں تیری گردن کے اوپر لے کے کھڑا ہو۔ تیرے علماء نے مانا ہے جو نبی کہے اور کرے وہ سنت، جو نبی کی زندگی میں نہ ہو اور بعد میں ہو وہ بدعت ہے۔ پھر تجھے ماننا پڑے گا غدیر نبی کی زندگی میں تھا، سقیفہ نبی کے بعد تھا۔ غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے۔